الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اہل سنت کے اس عظیم مرکز، ایک ایسی مسجد جس کی ایک ایسی خانقاہ اور ایسی درگاہ کے ساتھ نسبت ہے کہ جو یقیناً ہماری تو محبتوں کا محور ہے ہی ہے، لیکن خانقاہی نظام کے لیے اور پوری دنیا میں اہل تصوف کے لیے جو ذکر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے حقیقتاً خانقاہی لوگ ہیں، جو خانقاہ ان کے لیے قابل فخر خانقاہ ہے گمکول شریف کے ساتھ جس کی نسبت ہے، اس عظیم مرکز میں الحمدللہ میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو حضرت بیان فرما رہے تھے، قبلہ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، تو ایک بڑی اہم چیز کی طرف یہ توجہ دلا رہے تھے جو میری سماعتوں سے ٹکرائی، کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بسانا چاہتا ہے تو وہ زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، وہ خوف انسان کے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ یقیناً یہ ایک نقشبندی خانقاہ کے ساتھ اس مسجد کی نسبت ہے، اور ہمارے مشائخ نقشبند کے ہاں سب سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ جب اتقوا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، تو اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ کا خوف صرف زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ انسان کے کردار میں نظر آئے۔ اب اگر اللہ کے خوف کا قبلہ فرما رہے تھے اور بڑا خوبصورت انداز بیان فرما رہے تھے، اگر اس مجمع میں سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کون کون ڈرتا ہے، کس کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کون کون اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، تو یقیناً پورے مجمع کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، سارے کہیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت الانسان میں ایک پورا باب قائم فرمایا ہے، ایک پوری گفتگو فرمائی ہے خود کلامی، ڈائیلاگ ٹو یور سیلف، کہ انسان کو اپنے آپ سے باتیں کرنی چاہیے، انسان کو اپنے آپ سے کلام کرنا چاہیے، اور کچھ سوال انسان کو اپنے دل سے خود کرنے چاہیے۔ کسی سے تو انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا، ہر کسی کو اپنی حالت کا تو پتہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ڈائیلاگ ٹو یور سیلف کرو، خود سے باتیں کرو تنہائی میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے خوف کرتا ہوں، جب تم گناہ کرنے لگتے ہو تم آگے دیکھتے ہو، پیچھے دیکھتے ہو، دائیں دیکھتے ہو، بائیں دیکھتے ہو کہ کوئی انسان دیکھ تو نہیں رہا، اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو فوراً بڑھ کے آگے اس موقع کو جانے نہیں دیتے اور گناہ کر لیتے ہو، اور اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو گناہ سے رک جاتے ہو، لیکن اگر کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تو فوراً آگے بڑھ کے گناہ کر لیتے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، اور اگر کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کر لیتے ہو۔ تو کہا پھر خود اپنے سے سوال کرو کہ تم لوگوں سے تو ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہو، اگر اللہ سے واقعتاً محبت کرتے ہو اور واقعتاً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ اتقوا اللہ کی منزل پہ فائز ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو، تو پھر جس طرح گناہ کرنے سے پہلے آگے دیکھتے ہو نا، پیچھے دیکھتے ہو، دائیں دیکھتے ہو، بائیں دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور فوراً بڑھ کے گناہ کر لیتے ہو، اس کے ساتھ ایک بار یہ بھی توجہ کر لیا کرو کہ تمہیں اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ سے حیا کرتے ہوئے گناہ کے ارادے کو ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے خوف کا دل میں بسانا ضروری ہے۔ ہم لوگوں سے تو بہت حیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں سوال فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ آج اس جمعے کی نماز میں نے اپنے وقت پر ہی اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے، 5 سے 7 منٹ میں میں نے بات کو ختم کرنا ہے، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہم سے قرآن میں سوال فرماتا ہے، یہ سوال آپ سے بھی ہے، یہ سوال مجھ سے بھی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے
دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ آج اگر دنیا میں ہم کے سے کوئی ہمارا یار ناراض ہو جائے، ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں پڑتی کہ ہمارا دوست ہم سے ناراض ہے، ہمارا یار ہم سے ناراض ہے، اللہ پوچھتا ہے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، اتنا پیار کرنے والا رب کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا، وہ کریم رب جو تجھے اتنا عطا فرماتا ہے، تیری غلطیوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کو درگزر بھی فرما دیتا ہے، تیری نافرمانیوں کے باوجود تجھے رزق بھی دیتا ہے اور تیری عیبوں پہ پردے بھی ڈالتا ہے، تجھے اس کی ناراضگی کی فکر کیوں نہیں ہے؟ تجھے یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ وہ تجھ سے ناراض ہو گیا؟ آج اگر تمہارا سیٹ تم سے ناراض ہو جائے، تمہارا باس تم سے ناراض ہو جائے، تم پریشان ہوتے ہو اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ادھر توجہ کیوں نہیں کرتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ آج حاضرین اگر آپ مجھے بتائیے، آپ کا کوئی دوست آپ کو دعوت پہ گھر بلائے، معذرتی ہوں وقت تھوڑا ہے اس لیے نہ روکا میں نے، اگر آپ کا دوست آپ کو کوئی بولے کہ بھئی میرے گھر آ جاؤ میری دعوت پہ، اور آپ نہ جا سکو، اگلی بار اس کو شکل دکھاتے تھوڑی شرم آئے گی نا، تھوڑی شرمندگی محسوس ہوگی کہ یار میں نے اس کے دعوت کو چھوڑ دیا۔ اگر 2 مرتبہ وہ بلا لے اور آپ نہ جا سکو تو اس سے بہت شرمندہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ 3-4 مرتبہ آپ کا دوست آپ کو فون کر کے دعوت دے اور تینوں چاروں مرتبہ آپ اس کی دعوت میں نہ جاؤ تو پھر آپ کو اس کو منہ دکھاتے شرم آئے گی، آپ 1000 بہانے تلاش کرو گے اس کے پاس جانے کے لیے، آپ 1000 چیزیں سوچو گے کہ میں نے اس کو کیسے منانا ہے، میں نے اس کو اپنے ساتھ راضی کیسے کرنا ہے، کس طرح میں نے اپنے دوست کو کنونس کرنا ہے کہ مجھ پہ راضی ہو جائے، 1000 کوششیں کرو گے اس کو خوش کرنے کی، لیکن جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جو تمہارا رب ہے، 5 مرتبہ تمہیں مؤذن اس کا پیغام دیتا ہے، 5 مرتبہ اس کا قاصد تمہیں بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، 5 مرتبہ اگر تم اس کی آواز پہ نہیں آتے، 5 مرتبہ اگر تم اس کی دعوت پہ اس کے گھر میں نہیں آتے، 6ٹی مرتبہ آتے شرم بھی نہیں آتی کہ میں کس انداز میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا؟ دنیا میں اگر 20 پاؤنڈ کا نقصان بھی ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے، دن میں کوئی نماز قضا ہو جائے تو دل میں ملال نہیں آتا، تو پھر سوچنا ہوگا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا یہ وقت زبان کے دعوے کی حد تک ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو اس کا اثر تمہارے کردار میں نظر آنا چاہیے، تمہارے کردار سے نظر آنا چاہیے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرو۔ حاضرین آج وقت ہے، یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بنا لو۔ ایک باپ کو دیکھا گیا، ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ بازار میں کھڑے رو رہے ہیں، بازار میں کھڑے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہارے رب سے تمہاری صلح کرانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے تمہاری صلح کرانا چاہتا ہوں۔ یہ آخری 4 منٹ آپ نے بھرپور توجہ رکھنی ہے میری بات کے اوپر۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری صلح کرانی ہے، آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تمہاری صلح کرانی ہے، 3 منٹ میں نے بات کرنی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بابا اللہ تعالیٰ سے صلح کرانے کی باتیں کر رہے ہو، رو رہے ہو، کس طرح تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم ان کی اللہ سے صلح کرا دو گے؟ کہا میں نے ان کو مصروف دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، میں نے اللہ سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا لے آؤ، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے لے آ جاؤ، نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتا دو میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں۔ اس سے بات کی وہ تیار ہے کہ ان سب کو میرے دروازے پہ لے آؤ، میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن جب ان سے بات کی تو یہ بڑے مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، ہمیں تمہاری بات سننے کا وقت نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ راضی ہے ان سے انہیں معاف کرنے کے لیے، لیکن ان کو اس سے صلح کرنے کا شوق نہیں ہے۔ کچھ دن بعد اسی بابے کو دیکھا گیا کہ قبرستان میں کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ کسی نے کہا بابا جی اس شہر خاموشہ میں رونے کی کیا وجہ ہے اور آج رو کیوں رہے ہو؟ اس دن تو سمجھ آتی تھی، آج قبرستان میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا آج بات وہی ہے لیکن بات بدل گئی ہے۔ اس دن یہ راضی نہیں تھے، وہ راضی تھا معاف کرنے کو، آج یہ سب کہہ رہے ہیں کسی طرح ہمیں معافی لے دو، لیکن آج وہ کہہ رہا ہے کہ وقت وہ تھا جو دنیا میں ہی گزارا ہے۔ آج وقت ہے، آج اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، آج اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور آخری بات یہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف روزہ کافی نہیں ہے، صرف حج کافی نہیں ہے، صرف 5 وقت مسجد میں آنا کافی نہیں ہے،
بلکہ اپنے کریکٹر کو اچھا کرنا ہوگا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا کرنا ہوگا۔ اس منٹ میں آپ نے میری بات کو بڑے غور سے سننا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دیکھو کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، تو دیکھو اللہ کے بندے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انسان آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا ایک عورت بہت عبادت گزار ہے لیکن لوگوں کو تنگ کرتی ہے، اور ایک عورت فرض تو ادا کرتی ہے، نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتی لیکن لوگوں کا خیال کرتی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرتی ہے، اپنے نیبرز کا خیال کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بد اخلاق ہے، جس سے لوگ تنگ ہیں، اس کے لیے خیر نہیں ہے، اور جو ہر ایک کا خیال رکھتی ہے اللہ اس پہ ضرور رحم کرے گا۔ آپ ایک نان مسلم کنٹری میں رہنے والے ہیں، آپ ایک نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ یہاں پر اسلام کے امبیسڈر بن کے رہے۔ آپ کو یہ لازم ہے، جیسے بیٹا باپ بیٹے کو کہتا ہے نا کہ بیٹا کوئی غلط کام کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لا تمہارے باپ کے بارے میں معاشرے میں لوگ یہ نہ کہے کہ دیکھو فلاں کا بیٹا ایسا ہے۔ اسی طرح نان مسلم کنٹری میں رہنے والے مسلمانوں، تم پہ لازم ہے اسلام کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امبیسڈر بن کے یہاں رہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد رسول اللہ کا امتی کرائم کرتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد رسول اللہ کا امتی ڈرگز میں جاتا ہے، کوئی یہ نہ کہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی غیر مسلموں کو تنگ کرتا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنے جسچرز اچھے رکھو، اپنا کریکٹر اچھا رکھو، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے ملو، اچھے طریقے سے ملو، اور ان لوگ غیر مسلموں کے لیے بھی یوزفل بنو تاکہ تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں جس کا امتی اتنا خیر والا ہے، جس کا امتی اتنے اچھے اخلاق والا ہے، جس کا امتی اتنے اچھے کردار والا ہے، تو نبی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ کوشش کرو کہ لوگوں کے ساتھ تم اپنے جسچرز اتنا اچھا رکھو، اپنا کریکٹر اتنا اچھا رکھو، اپنا اخلاق اتنا اچھا رکھو، اتنے پیسفل سٹیزن بن کے رہو کہ لوگ تم سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اتنا اچھا کریکٹر، اتنے اچھے جسچرز، اتنا اچھی زندگی تمہیں کہاں سے ملی، تو تم سر اٹھا کے کہو یہ زندگی مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے، تاکہ تمہارے ذریعے لوگوں کے اوپر اسلام کا امپریشن بھی اچھا آئے اور تم اسلام کے پازیٹیو امیج بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کر سکو۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس مرکز اہل سنت کو ہمیشہ آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کے فیض میں برکت عطا فرمائے۔ بادشاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور میرے بہت ہی دل کے قریب جن سے میری دلی محبتوں کا رشتہ ہے اور ایک گھر کا تعلق ہے، حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، اور گھمکول شریف جو ذکر اللہ کو لوگوں کے دلوں پہ نقش کر رہا ہے، اس کی توفیقات خیر میں اللہ تعالیٰ برکت اور اضافہ فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔